وعن قتادہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخلتم بیتا فسلموا علی اہلہ واذا خرجتم فاودعوا اہلہ بالسلام، رواہ البیہقی فی شعب الایمان مرسلا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم گھر میں گھسو، داخل ہو تو اپنے گھر والوں کو سلام کرو، اور جب گھر سے باہر نکلو تو اپنے گھر والوں کو سلام کے ذریعے رخصت کرو۔ یعنی گھر میں داخل ہوتے وقت اور اسی طرح نکلتے وقت اپنے گھر والوں کو سلام کیا کرو، اور داخل ہوتے وقت کا سلام تو امن و امان کی دعا ہے، اور رخصت کے وقت کا سلام یہ دیانت اور امانت کی دعا ہے۔ لیکن بیوی کو سلام کرنے سے پہلے اس کو سمجھا دینا چاہیے کہ اس طرح سلام کرنا سنت طریقہ ہے۔ اگر ایسا نہ کیا تو خطرہ ہے کہ بیوی یہ خیال کرے گی کہ آج تو میاں مجھے سلام کرنے لگے گا، کل سجدہ کرے گا پھر۔ اور فاودعوا یعنی گھر والوں کو الوداعی سلام کر کے گھر سے باہر جاؤ۔ اچھا، اس مطلب کے پیش نظر یہ صیغہ وداع سے ہوگا جو رخصت کرنے کے معنی میں ہے، لیکن شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اودعوا اداع سے ہے، جو امانت رکھنے کے معنی میں ہے۔ گویا یہ شخص اپنے سلام کے ذریعے اپنے اہل و عیال اور اپنے مال کو اپنے گھر میں بطور امانت رکھ کر جا رہا ہے۔ یہ مطلب تھوڑا سا بعید ہے، باہر کا۔ تو اس حدیث میں جو ہے گھر میں داخل ہوتے یا نکلتے وقت سلام، اسی کے متعلق اور کو حدیث ہے۔ وعن انس رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یا بنی اذا دخلت على اہلک فسلم یکون برکۃ علیک وعلی اہل بیتک، رواہ الترمذی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بیٹے جب تم اپنے گھر والوں سے ملو تو سلام کرو، وہ سلام تم پر اور تمہارے گھر والوں پر خیر اور برکت کے نزول کا باعث ہوگا۔ حضرت عمر بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہمارے غیروں کے ساتھ مشابہت کرے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تم نہ یہود کے ساتھ مشابہت کرو اور نہ عیسائیوں کے ساتھ۔ یہودیوں کا سلام کرنا انگلیوں کے ذریعے اشارہ کرنا، اور عیسائیوں کا سلام کرنا ہتھیلی کے ذریعے اشارہ کرنا کی صورت میں ہے۔ الاشارۃ بالاصابع۔ اچھا، چونکہ سلام کرنا تمام انبیاء کی سنت رہا ہے، اور اسلام جس سلام کو پیش کرتا ہے یہ انبیاء کا طریقہ تھا، لیکن یہود و نصارہ نے انبیاء اکرام کے طریقے کو چھوڑ دیا اور اپنے طرف سے سلام کے طریقے وضع کیے۔ چنانچہ یہودی یہ انگلیوں کے اشاروں سے سلام کرتے اور نصارہ ہتھیلی سے سلام کرنے کو انہوں نے اختیار کیا، جس کی شکل سلوٹ کی ہے۔ سلام کا لفظ کسی کا حق کسی کے ہاں نہیں ہے، اس لیے مسلمانوں کو حکم دیا کہ اگر وہ ہاتھ کے بجائے زبان سے السلام علیکم کے الفاظ کے ساتھ سلام کرے، صرف ہاتھ ہلا کر سلام نہ کرے۔ ہاں، اگر کوئی دور ہو اور اس تک آواز نہیں جاتی تو پھر ہاتھ کے ساتھ سلام کرنا جائز ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ جب ہاتھ آپ اس کو ہلائیں تو زبان سے السلام علیکم کے الفاظ بھی ادا کریں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اہل کتاب کی کسی بھی خصوصیت میں ان سے مشابہت اختیار کرنا جائز نہیں ہے، خاص کر سلام کے معاملے میں اجتناب کرنا اور اپنے اسلامی شعائر کو زندہ رکھنا بہت ضروری ہے۔ اسی طرح یہ جو انڈیا والے ہیں یہ دونوں ہاتھ جوڑ کر نمستے کے الفاظ ادا کرتے ہیں، کچھ لوگ کمر جھکا کر سلام کرتے ہیں اور کوئی صرف سر جھکا کر سلام کرتے ہیں۔ یہ سارے طریقے اسلام نے منع کیے ہیں۔ اسلام کامل اور مکمل اکمل ضابطۂ حیات ہے، یہ کسی بھی طریقے میں غیر مسلموں کا محتاج نہیں ہے۔ تو سلام کرنے میں یہود و نصارہ کی مشابہت اختیار نہ کرو، یہ اس حدیث میں بتا۔ حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ سے منقول ہے کہ انہوں نے فرمایا، کچھ لوگ گزر رہے ہو تو ان میں سے کسی ایک کا سلام کرنا ان سب کی طرف سے کافی ہوگا، اسی طرح جو لوگ بیٹھے ہوئے ہو ان میں سے کسی ایک کا جواب دینا ان سب کی طرف سے کافی ہوگا۔
اس روایت کو بیہقی نے شعب الایمان میں بطریق مرفوع نقل کیا ہے، اور ابو داود نے اس روایت کو بطریق موقوف نقل کیا ہے۔ انہوں نے اپنی سند بیان کرنے کے بعد کہا ہے کہ اس روایت کو حسن ابن علی رضی اللہ عنہ نے مرفوع بیان کیا ہے، اور یہ حسن ابن علی، یہ امام حسن ابن علی ابن ابی طالب نہیں ہے، بلکہ وہ حسن ہے جو ابو داود کے استاذ اور شیخ ہے، اور ابو داود نے بھی حسن ابن علی کی سند سے مرفوع ہی نقل کیا ہے، لیکن دوسری سند سے موقوف نقل کیا ہے۔ تو سلام کرنے میں پہل کرنا مستحب اور افضل ہے، مگر یہ سنت علی الکفایہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جماعت میں سے کسی ایک نے سلام کیا تو سب کی طرف سے کافی ہو جائے گا، اور اگر سننے والوں میں سے کسی ایک نے جواب دے دیا تو سب کی طرف سے کافی ہو جائے گا، اور اگر سب شرکت کریں تو یہ بھی منع نہیں ہے۔ بہرکیف اس حدیث میں ایک آدمی کا سلام کرنا یا جواب دینا پوری جماعت کی طرف سے کافی ہے، یہ بتایا بس۔ وعن عمران بن حسین ان رجلا جاء الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال السلام علیکم فرد علیہ ثم جلس فقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم 10 ثم جاء آخر فقال السلام علیکم ورحمۃ اللہ فرد علیہ فجلس فقال 20 ثم جاء آخر فقال السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ فرد علیہ فجلس فقال 30 رواہ ترمذی و ابو داود۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک شخص آیا اور کہا کہ السلام علیکم۔ نبی علیہ السلام نے اس کے سلام کا جواب دیا، پھر وہ شخص بیٹھ گیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس شخص کے لیے 10 نیکیاں لکھی گئی ہے۔ پھر ایک اور شخص آیا اور اس نے کہا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نبی علیہ السلام نے اس کے سلام کا جواب دیا، اور وہ جب بیٹھ گئے تو فرمایا کہ اس کے لیے 20 نیکیاں لکھی گئی۔ اس کے بعد ایک اور شخص آیا اور کہا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی علیہ السلام نے اس کے سلام کا جواب دیا، اور جب وہ بیٹھ گئے تو فرمایا کہ اس کے لیے 30 نیکیاں لکھی گئی۔ تو سلام جتنا کامل ہوگا ثواب بھی کامل ہوگا۔ وعن معاذ بن انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بمعناه وزاد ثم آت آخر فقال السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ فقال 40 وقال هكذا تكون الفضائل رواہ ابو داود۔ حضرت معاذ بن انس رضی اللہ عنہ نے بھی نبی علیہ السلام سے اوپر کی حدیث کے ہم معنی روایت نقل کی ہے، جس طرح یہ حضرت عمران بن حسین نے نقل کی ہے، اسی طرح معاذ بن انس رضی اللہ عنہ نے بھی نبی علیہ السلام سے اس طرح حدیث نقل کی ہے، جس میں معاذ رضی اللہ عنہ نے یہ الفاظ مزید نقل کی ہے کہ پھر ایک اور شخص آیا، یعنی چوتھا شخص آیا، اور اس نے کہا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔ آپ نے اس کے سلام کا جواب دیا اور فرمایا کہ اس کے لیے 40 نیکیاں لکھی گئی ہے، اور یہ بھی فرمایا کہ اسی طرح ثواب میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، یعنی سلام کرنے والا جس قدر الفاظ بڑھاتا جائے گا اسی قدر اس کے ثواب میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ تو سلام جتنا کامل ہوگا ثواب بھی کامل ہوگا۔ تو یہاں تک تو دیکھو حدیث سے جو ہے یہ چیزیں ثابت ہو گئی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ، یہ پوری جو ہے سلام اگر کوئی کرے تو نیکیاں زیادہ ملے گی، لیکن اگر کسی نے السلام علیکم کہا یہ بھی جائز ہے، ورحمۃ اللہ بڑھا دیا یہ بھی جائز ہے، وبرکاتہ بڑھا دیا تو یہ بھی، اور ومغفرتہ تو ثواب بڑھتا جائے گا بڑھتا جائے گا۔ اسی کے متعلق اگلا حدیث بھی ہے، وعن ابی امامۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اول الناس باللہ من بدأ بالسلام رواہ احمد و ترمذی و ابو داود۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں سے اللہ کی نزدیک وہ شخص ہے جو سلام کرنے میں پہل کرے۔ ابتدا بالسلام کی فضیلت اس وقت حاصل ہوتی ہے جب دو ساتھیوں کا کسی راستے میں آمنا سامنا ہو جائے، اگر ایسا نہ ہو تو سلام کرنے والے کا جو قاعدہ ہے اسی کے لیے افضل ہے کہ توڑے آدمی ہو وہ زیدوں پر سلام کر لے، آنے والا بیٹھنے والے کو اور سوار پیدل کو
پیدل والا جو ہے وہ سوار کو سلام کرے، چھوٹے بڑوں کو جو ہے سلام کرے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔